أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے تذکرے سے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو سلسلہ بیان ہے وہ 2 دن تو مولا علی کے بزرگوں کے تعلق سے میں بیان کرتا رہا، لیکن کل جو میں نے بات عرض کی وہ یہ کہ ہر آدمی میں اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں ودیعت کی ہیں، اور ٹیلنٹس کا اور صلاحیتوں کا ایک سمندر ہے انسان. لیکن جب ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو دوسری صلاحیتیں آپ سے آپ ماند پڑنے لگتی ہیں اور دبنے لگتی ہیں. لیکن مولا علی کی ذات گرامی وہ ہے کہ جہاں تمام صلاحیتیں ایک ساتھ ڈیولپ ہو گئی ہیں اور عروج پر ہیں، ہر ایک کلائمیکس پر ہے، تو عقل بشر حیران ہے کہ ایسا آدمی دنیا میں کوئی دوسرا نہیں نظر آیا. چنانچہ میں نے کل جو بات عرض کی وہ صرف اتنی بات تھی کہ علم میں مولا علی سے بڑھ کے کوئی دوسرا آدمی عالم اسلام میں نہیں تھا، اور تمام مسلمان جو مولا علی کے زمانے میں تھے وہ سب جب کوئی علمی گتھی پڑتی تھی اور کوئی علمی مشکل آتی تھی تو مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آن کے اپنی علمی مشکل اور اپنی علمی گتھی سلجھا لیتے تھے. اور اس دن سے لے کے آج تک مولا علی کے علمی آثار جو ہیں وہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ہر ایک اس کا قائل. جو اسلام کا سب سے بڑا عالم تھا وہی رسول کے بعد عالم اسلام کا سب سے بڑا جج بھی تھا. عالم ہونا اور ہے قوت فیصلہ ہونا اور جج ہونا، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. عدالت ایک الگ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے مگر ایک خاص موضوع کے اوپر اس کا علم ہوتا ہے. اور ہمارے ہم نے تو جو عالم تھے سب سے بڑے، جو اسکالر تھے سب سے بڑے، وہی سب سے بہتر جج بھی تھے. اور تاریخ گواہ ہے کہ عالم اسلام میں ہر ایک کے فیصلے کی اپیل علی کے پاس آئی، مگر علی کے فیصلے کی اپیل پوری ان کی زندگی میں کسی اور کے پاس نہیں گئی. ہر ایک کے فیصلے کی اپیل مولا علی کے پاس آئی، مگر مولا علی کے فیصلے کی اپیل کبھی کسی اور کے پاس گئی. اور ایک واقعہ بھی تاریخ میں ایسا ملا ہو کہ فلاں معاملہ آیا اور مولا علی نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد لوگ لے گئے یہ فیصلہ دوسرے کے پاس اور انہوں نے اس فیصلے کو بدل کے یوں کر دیا اور پھر ویسے ہی لوگوں نے اس پر عمل کیا. ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کی حیثیت، بھلے کوئی اعلان اشتہار اس کا نہیں تھا، نہ کوئی ڈیزگنیشن تھی، نہ کوئی پوسٹ تھی، لیکن پھر بھی جیسے سپریم کورٹ کی حیثیت ہوتی ہے کہ جس کے فیصلے کی اپیل آگے نہیں ہوتی کہیں، یہ پوزیشن تھی مولا علی کی اپنی زندگی بھر. اور اس کو ان کے دوست، دشمن، اپنے پرائے، چاہنے والے، جلنے والے سب مانتے تھے اور مجبوراً مانتے تھے. خوشی خوشی نہیں مانتے تھے. پہلے اپنے امکان بھر بیچارے کوشش کرتے تھے کہ مسئلہ طے ہو جائے، مگر جب نہیں طے ہوتا تھا تو لاتے تھے وہ. تو اور حضور سرور کائنات کا ارشاد بھی مولا علی کے واسطے.
کہ اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ قوت فیصلہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ علی ہے، سب سے زیادہ قوت فیصلہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ مولا علی ہے۔ تو مولا علی نے تمام زندگی اپنے دور اقتدار میں بھی اور دوسروں کے دور اقتدار میں بھی کوشش کی کہ انسانوں کو انصاف ملتا رہے، اور انسانوں کو انصاف دینے کے واسطے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی۔ اور بنیادی طور سے عزیزان گرامی یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مذہب کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کو انصاف ملے۔ مذہب کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ مذہب اسی لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ ویکر سیکشن پر طاقتور سیکشن جو ہے وہ حملہ نہ کر بیٹھے، اور کمزور انسان کا حق طاقتور انسان نہ کھا جائے۔ تو بنیادی طور سے قانون کا بھی مقصد ہوتا ہے کمزوروں کی حمایت۔ اس کو کہے آدمی یا نہ کہے، مانے یا نہ مانے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قانون ہمیشہ طاقتور توڑتا ہے اور کمزور ہمیشہ قانون کی دہائی دیتا ہے۔ جس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے اس سے ہرگز اس کو خطرہ نہیں ہے جس کے پاس 99 بیگھہ زمین ہے، لیکن جس کے پاس 99 بیگھہ زمین ہے وہ ہر وقت طاق میں ہے کہ یہ ایک مجھے مل جائے تو میرا 100 کا پورا سیٹ ہو جائے گا۔ یہ تو خطرہ ایک والے کو ہے جس کے پاس 99 بیگھے ہے، جس کے پاس 99 اس کو کوئی خطرہ اس سے نہیں ہے جس کے پاس 1 ہے۔ اور قانون کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس کے 1 بیگھے کو بچائے، اور مذہب کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس کے 1 بیگھے کو بچائے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی ذہن عالی میں رکھیے کہ جہاں تک دنیا میں عدالت رہے گی وہاں تک دنیا میں امن رہے گا، اور جہاں انصاف کے دامن پر شکن آتی ہے وہیں سے دنیا میں ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ زندگی ہے، اس کو زندگی کی طرح سمجھیے۔ اور بنیادی طور سے دین کا مقصد جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ نظام عدل قائم ہو۔ دین کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا میں نظام عدل قائم ہو، جسٹس اور انصاف کا نظام قائم ہو دنیا میں۔ اور جہاں بھی گڑبڑ ہوئی وہی گڑبڑ ہوئی دنیا میں۔ آپ جب چاہے اس کا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، کم زیادہ کا سوال نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کم ملتا ہے اس لیے لوٹتے ہیں، کم ملنے کی وجہ سے کوئی نہیں لوٹتا ہے۔ جب انسان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارا حصہ دوسرا کھا رہا ہے جب لوٹتا ہے۔ اگر آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ جو ہمارا انصاف سے حصہ تھا وہ ہمیں مل گیا تو پھر دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہ بھوکا رہ جائے گا مگر ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب آپ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، مجلس میں ہمارے کیا حصہ بڑھتا ہے، حصے کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم صبح شام دن میں 6 دفعہ حصہ بانٹتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، حصہ دیتے ہیں۔ آپ اتنی سی جلیبی ایک بانٹیے، ایک تھال میں ایک سینی میں جلیبی لے کھڑے ہو جائیے اور جو نکلے اس کو 1 جلیبی دیجئے، صرف 1۔ مذہب بدل دوں اگر کوئی اعتراض کرے کہ 1 کیوں دے رہے ہیں؟ جس کو بھی آپ 1 جلیبی دیجئے گا چوم کے سر پر رکھ کے لے کے چلے جائے گا۔ نیاز ہے، مجلس حسین کا حصہ ہے، اس سے بہتنے کی مقدار میں کتنا ہے، جو بھی ہے یہ ہے، چوم کے اتنے لے لیا۔ آپ بانٹتے رہیے، لوگ نکلتے رہیں گے۔ جہاں آپ نے 1 کو 2 جلیبیاں دی وہی پیچھے والا ایسا، ان میں کیا خاص بات تھی جو آپ نے ان کو 2 دی؟ دیکھیے عدل کے دامن پر ذرا سی شکن پڑی اور تیری وبال آئے۔ اچھا یہ تو بڑا تجربہ ہے، مجلس تو بڑی چیز ہے، کافی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر میں ایکسپیرینس کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے۔ آپ کے گھر میں بچوں کو جمع کیجئے، چھوٹے بچے، 4 برس اور 5 برس اور 6 برس اور 7 برس تک کے اندر کے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو جمع کیجئے۔ آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بھتیجے بھانجے ہیں یا پوتے نواسے ہیں، جس ایج گروپ میں ہیں آپ، اس کے حساب سے آپ کا رشتہ ہے ان سے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے جمع کیجئے، 6-7 بچے جمع کر لیجئے، اور اس کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لائیے، فرض کیجئے اس کے اندر برفی کی ڈلیاں ہیں، 1 ڈلی سب کو بانٹیے، سب بچے خوشی خوشی لے کے چلے جائیں گے۔ دوسرے دن پھر لائیے مٹھائی کا ڈبہ، پھر بچوں کو جمع کیجئے،
سب بچوں کو پھر ایک ایک ڈلی بانٹیے، ایک کو 2 دے دیجئے، بس جیسے ہی آپ ایک کو 2 ڈلیاں دیں گے ویسے ہی لڑنے لگیں گے۔ کوئی کہے گا ہم کو بھی 2 لائیے، کوئی ڈبے میں ہاتھ ڈال دے گا، کوئی اس سے دوسری چھیننے لگے گا، کوئی رونے لگے گا، ایک ادھم ہو جائے گا بچوں میں۔ جہاں سے انصاف کے دامن پر شکن پڑی وہیں گڑبڑ ہوئی۔ مذہب کا مطلب ہے جسٹس۔ جسٹس جو ہے وہ حکومت، اقتدار، طاقت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا عوام تک، اگر پہنچے گا تو مذہب کے ذریعے، اور ہمارے ہم نے مذہب کے ذریعے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی ذہن عالی میں رکھیے کہ مذہب کی تھیوری بھی یہ ہے کہ انصاف جب 3 مرحلوں سے گزرتا ہے تو انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ قانون جب 3 مرحلوں سے گزرتا ہے تب انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے قانون بنایا جانا، لیجسلیشن۔ قانون ایسا بنے جو عوام کی طاقت، امنگوں، صلاحیتوں اور آرزوؤں کے مطابق ہو۔ پہلا مرحلہ ہے قانون سازی۔ دوسرا مرحلہ ہے اس قانون کو ان عوام تک پہنچانا جن کے لیے بنا ہے، تاکہ وہ باخبر ہو سکیں کہ یہ قانون ہمارے لیے ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے قانون کا انٹرپریٹیشن، قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ کیا غور کیجئے گا، تیسرا مرحلہ ہے قانون کا انٹرپریٹیشن، قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق قانون کا انٹرپریٹیشن۔ یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ اگر یہ تینوں اسٹیج خیریت سے پورے ہو گئے تو انصاف ضرور ملے گا، اور جب دنیا میں انصاف عام ہوگا تو سکون ضرور قائم ہوگا۔ اور مایا ہم نے تو دنیا میں جو چیز ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے وہ ہے ظلم، اور دنیا میں جو چیز امن کی ضامن ہے وہ ہے عدل۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ہے بالکل ایک فلسفہ زندگی۔ اس کو مذہب میں لے جا کے نہ سوچئے، اس کو زندگی میں لا کے سوچئے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ظلم دنیا میں جنم دیتا ہے برائیوں کو، دہشت گردی کو، پریشانیوں کو، اور عدل انہی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو ہمارے پاس یہ 3 اسٹیجز مکمل ہیں الحمدللہ۔ قانون بنانے والے کی حیثیت سے ہم اللہ کو مانتے ہیں جو عادل ہے۔ یہ واضح رہے کہ ہمارے یہاں اللہ عادل ہے۔ فروع اصول دین میں ہمارے یہاں دوسری بات ہی جو پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اول توحید، دوسرے عدل، کہ اللہ عادل ہے۔ تو پہلا مرحلہ عدالت اللہ کے پاس ہے وہ، دوسرے رسول معصوم ہے، جیسا بنایا ہے ایز اٹ از لا کے دے گا، بدلے گا نہیں، ایڈیشن آلٹریشن نہیں کرے گا۔ یہ دونوں مرحلے ہم بھی مانتے ہیں اور تمام عالم اسلام مانتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں ہمارا اور عالم اسلام کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں قانون کا انٹرپریٹیشن کرنے والا بھی اللہ کی طرف سے اپائنٹڈ بائی گاڈ ہونا چاہیے اور معصوم ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ انصاف مل گیا۔ اور ہمایا ہم نے دنیا نے اپنے سیاسی مسئلے کی بنیاد پر تیسرے مرحلے کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا کہ جیسا دل چاہے ویسا انٹرپریٹیشن کریں، لہذا ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹیشن کیا، اور ہم نے ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹیشن کیا، جس کی جیسی سمجھ میں آئے ویسا انٹرپریٹیشن کرے قانون کا۔ ہمارے پاس یہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ قانون بنانے والا، دوسرا مرحلہ قانون پہنچانے والا، تیسرا مرحلہ قانون بتانے والا۔ پہلا مرحلہ جو قانون بنانے والا ہے اس میں ہم اللہ کو مانتے ہیں، دوسرا مرحلہ جو قانون پہنچانے والا ہے اس میں ہم رسول کو مانتے ہیں، تیسرا مرحلہ جو قانون بتانے والا ہے اس میں ہم امام کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ توحید و نبوت و امامت کا جو سلسلہ ہے، توجہ سنیے گا، یہ خانہ ساز یا گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہمارا بیس کرتا ہے قرآن پر۔
اس لیے کہ قرآن نے 3 ولایتوں کا حکم دیا ہے اور 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ ولایتوں کے لیے ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معلومہ قرآن نے 3 ولایتیں بتائیں، ایک اللہ کی ولایت، ایک رسول کی ولایت اور رسول کے بعد کسی تیسرے کی ولایت۔ اس کا مطلب ولایت رسالت کی طرح نہیں ہے جو حضور پر تمام ہو جائے، بلکہ آگے بڑھے گی، کہ سمجھ لیجئے قرآن پاک ہے۔ اور 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور رسول کے بعد پھر کوئی تیسرا قابل اطاعت ہے جس کو اولی الامر کہہ کے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں 3 ولایتوں کا بھی ذکر ہے، 3 اطاعتوں کا بھی ذکر ہے۔ قانون جب 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، جب انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے، یہی 3 مرحلے ہمارے کلمے سے نمایاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے قانون بنانے والے باقاعدہ ظاہر کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ کے قانون بتانے والے باقاعدہ ظاہر کرتے ہیں، علی ولی اللہ کہہ کے قانون کا انٹرپریٹیشن کرنے والے باقاعدہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جو کبھی کبھی لوگ یہ پوچھتے ہیں جی آپ کیا کلمے میں کب سے بڑھ گیا، یہ کب سے بڑھ گیا، یہ علی ولی اللہ کب سے بڑھا لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا وہ لڑکے جو ہیں وہ جناب ہمارے پاس پوچھنے آتے ہیں مولویوں پاس، مطلب یہ مولانا فلاں ہمارا دوست تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے جگہ وہ یہ پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے اب اپنا تھوڑا سا بدلیے حساب کتاب، تھوڑی تھنکنگ بدلیے، زمانہ بدل گیا ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، کلچر بدل رہا ہے، سماج بدل رہا ہے، کھانے پینے کی فوڈ ہیبٹس بدل رہی ہیں، تو یہ بھی طریقہ بدلیے ہر چیز کا۔ دیکھیے میں ایک بہت پتے کی بات بچوں کو بتا دوں، بہت پتے کی بات بچوں کو بتا دوں، بہت فائدہ کرے گی اور بہت کام آئے گی اور بہت مصیبتوں سے نجات دے گی، وہ بہت تجربے کی بات ہے۔ ینگسٹرز جو ہیں وہ سنیں، بزرگوں کو نہیں سنا رہا ہوں، وہ تو سب جانتے ہیں۔ دیکھیے ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی برڈن آف پروف اپنے اوپر نہ لیجئے، ہمیشہ دوسرے پر رکھیے، سمجھے آپ، ہمیشہ دوسرے پر رکھیے، بارے ثبوت آپ اپنے اوپر نہ لیجئے، کبھی ہمیشہ دوسرے پر رکھیے۔ بحث کا بنیادی اصول یہ ہے کہ برڈن آف پروف ہمیشہ دوسرے پر رکھیے۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہمارے باپ بھی اس میں رہتے تھے، ہمارے دادا بھی اس میں رہتے تھے، ہمارے پردادا بھی اس میں رہتے تھے۔ اب آپ آئے ہیں یہ کہنے کہ اس کو خالی کیجئے، یہ ہمارا ہے، تو ہم کیوں ثبوت دیں؟ آپ پروف لائیے کہ آپ کا ہے۔ ہم تو اس میں رہتے ہیں اور 4 پشتوں سے رہتے ہیں، یہی ثبوت ہے کہ ہمارا ہے۔ اب آپ آن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نکلیے یہاں سے، یہ ہمارا گھر ہے، تو آپ پروف لائیے کہ آپ کا گھر ہے۔ ہم سے کیوں پروف مانگنے آیا؟ ہمارا پروف تو یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں۔ اب جو لوگ عزیزان گرامی ہم کو لوگ ستاتے ہیں کہ اب یہ علی ولی اللہ کہاں ہے، ثابت کیجئے، ہم تو بزرگوں سے کہتے آئے ہیں صحیح ہے، آپ کہتے ہیں غلط ہے، آپ ثابت کیجئے کہ غلط ہے، آپ ثابت کیجئے کہ غلط ہے، ہم کیوں ثابت کریں کہ صحیح ہے؟ ان کا جناب ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اب وہ جناب لڑکا کھڑا ہوا ہے صاحب، وہ اس کے اوپر سوال کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ آیت بتاؤ ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ ہم سے کیا مطلب؟ ہماری 10 پشتوں سے ماتم ہوتا چلا آیا ہے، تم کہتے ہو حرام ہے، تم آیت لاؤ قرآن میں کہ ماتم کرنا حرام ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ اور ہمارے ہم نے کہ
تعزیہ بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جو پوچھ رہا تھا کہ جائز نہیں ہے. کون پوچھ رہا تھا جائز نہیں ہوگا؟ کوئی دیوانہ جو پوچھ رہا ہوگا. ہم نے بنایا، ہمارے باپ بناتے تھے، ہمارے دادا بناتے تھے، ہمارے پردادا بناتے تھے. ہمیں کیا 10 پشتوں سے تعزیہ رکھا جاتا ہے؟ تو ناجائز ہوتا تو ہم کیوں رکھتے؟ اب آپ کو پریشانی ہے کچھ، آپ قرآن میں آیت دکھائیے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، یہ لکھا ہو قرآن میں. ہم ہی پہ کیا ذمہ داری ہے قرآن میں؟ اور دیکھیے ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جب زیادہ بلوا شروع کر دیں اس طرح کا ایلیمنٹ، تو اس کا بھی توڑ میں لڑکوں کو بتا دوں، اس کا بھی توڑ میں لڑکوں کو بتا دوں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ قرآن میں دیکھو، وہ قرآن میں دیکھو. ان سے کہو بھیا یہ تو سارے مسئلے ایسے ہیں کہ 1500 مسئلے ہیں. کہاں تک ہم جواب دیں گے، کہاں تک تم سوال کرو گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جو فنڈامنٹل بات ہے، بنیادی بات ہے، وہ پوچھو. تم اپنے لیڈر کو قرآن میں دیکھا ہو، اپنے لیڈر کو قرآن میں دیکھا. سیدھی بات. جیسے جس کے لیڈر نے جو بتایا وہ کرتا ہے. نہ ہمیں کچھ معلوم تھا نہ تمہیں کچھ معلوم تھا. تمہارے لیڈر نے جیسا بتایا ویسے تم کرتے ہو، ہمارے لیڈر نے جیسا بتایا ویسا ہم کرتے ہیں. نہ ہم وہاں سے پڑھ کے آئے نہ تم وہاں سے پڑھ کے آئے. جس کے رہبر نے، جس کے لیڈر نے جیسا بتا دیا ویسے کر رہے ہیں. اب لیڈروں کو ڈھونڈو کس کا لیڈر قرآن میں ہے. صلوات بھیج دیں محمد. مسئلہ بہت غور طلب ہے. اور دیکھیے قصہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، سمجھے آپ؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کوئی آدمی اب دنیا میں، اسی امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں یا کہیں بھی، لوگ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں. کسی دکان میں گئے، کسی ہوٹل میں گئے، کہیں بیٹھ کے چائے پی، کہیں کسی سے ملنے گئے، گھومتے رہتے ہیں، موومنٹ کرتے رہتے ہیں، لوگ چلتے رہتے ہیں. نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہاں گئے تھے، نہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، نہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ ٹیلی فون نمبر جو تمہاری جیب سے نکلا ہے یہ کس کا ٹیلی فون نمبر ہے، فلاں وقت جو تم نے ٹیلی فون کیا تھا وہ کس کو کیا تھا، فلاں ہوٹل میں جو بیٹھے تم کس کے انتظار میں بیٹھے تھے، فلاں اس کلر کی گاڑی کے اوپر جس کا نمبر یہ ہے تم جا رہے تھے ادھر تو کہاں جا رہے تھے. بھئی دنیا میں سبھی جا رہے ہیں، گاڑیاں سینکڑوں چل رہی ہیں، سینکڑوں ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ سینکڑوں آدمی ٹیلی فون کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. لیکن جس پر سی آئی ڈی کی، پولیس کی، انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی مہر وہ نظر ہوتی ہے، اس کو واچ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے بھی ہیں، یہ صاحب یہ کون صاحب ہیں، یہ ڈائری پر جو آپ کے نمبر نوٹ ہے کس کا نمبر ہے، کہاں سے آ رہے ہیں آپ، کل اس ہوٹل میں آپ بیٹھے کیا کر رہے تھے، پرسوں وہاں ٹیلی فون آپ کس کو کر رہے تھے، دن میں آپ کس کے ساتھ جا رہے تھے، اس نمبر پر اس آدمی نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا یہ کون ہے. اچھا وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کو مجرم ثابت کریں، آپ پر جرم ثابت ہو. اچھا وہ آدمی جو اپنی صفائیاں دیتا ہے کہ نہیں وہ تو میرے دوست ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو میں کھانا کھانے گیا تھا، وہ تو میں ان سے ملنے گیا تھا، وہ تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. چونکہ کئی سو برس تک ہمارا مذہب اللیگل رہا، شیعہ مسلک اہل بیت، عداوت اہل بیت میں اللیگل رہا. بنی امیہ کے پورے پیریڈ بھر، بنی عباس کے پورے پیریڈ بھر، آٹومن ٹیسٹ کے زمانے میں یہ سب اللیگل رہا. ہندوستان کے اندر بھی ایسا زمانہ گزرا کہ یہ اللیگل رہا، غیر قانونی رہا. تو گویا شیعوں کی تلاش ایسے ہوتی تھی جیسے آج القاعدہ والے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اس طرح سے ڈھونڈے جاتے تھے، کہاں ہیں، کون ہیں، ان پر شبہ ہوا تو یہ پکڑے گئے، ان پر شبہ ہوا تو وہ پکڑے گئے، ان پر شبہ ہوا تو وہ پکڑے گئے. سمجھے آپ؟ لوگ پکڑے جاتے تھے، ڈھونڈے جاتے تھے، ان سے سوال ہوتے تھے، یا آپ مٹی پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، یا آپ یوں نماز کیوں پڑھتے ہیں، یا آپ یوں وضو کیوں کرتے ہیں، یا آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، یا آپ کیا مجلس ہوتی ہے، سنا یہ کیا چیز ہوتی ہے، سنا آپ لوگ روتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے.
اب وہ جناب شیر کے ایسے بیٹھے سوال کر رہے ہیں، حاکم ہے نا، ان کے پاس طاقت بھی ہے، تلوار بھی ہے، حکومت بھی ہے، خزانہ بھی ہے، اور جناب ہم ان کو جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں وہ تو رسول اللہ نے بھی مٹی پر سجدہ کیا تھا اس لیے کرتے ہیں، اور تو رسول اللہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اور وہ مان نہیں رہے، نہیں اس کتاب کو تو ہم نہیں مانتے، اور نہیں یہ تو ہم سے ثابت نہیں ہے، اجی قرآن میں دکھائیے، حدیث ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ اس زمانے کا اثر ہے جو آج تک آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے بیچ میں جب کوئی دوسرا آدمی پھنستا ہے تو ہم کبھی اس کے طرز عمل پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ آ جائے یہاں جماعت میں کوئی آدمی اپنے مسلک پر نماز پڑھ رہا ہو، کبھی جو ہمارا کوئی آدمی پوچھے کہ یہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کیا رواج نہیں ہے؟ بالکل رواج نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جس مسلک کا آدمی اپنے مسلک سے اپنی فقہ کے حساب سے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت میں پڑھ رہا ہے یا الگ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے اپنے طریقے سے تب بھی ہمارے یہاں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے، اگر الگ فرادہ بھی پڑھ رہا ہے تب بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ صاحب آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک لوگ سی جگہیں رکھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں رکھے ہوئے سی جگہ، وہ اپنے ایسے ہی پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، کبھی ہمیں اعتراض نہیں ہوتا، کبھی ہم لا کے سی جگہ نہیں رکھتے اس کے سامنے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، بھئی جیسے تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے تم پڑھو، جیسے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے ہم پڑھ دیں۔ اچھا آپ زیارتوں کو جائیے، کربلا جائیے، کاظمین جائیے، نجف جائیے، سامرے جائیے، خراسان جائیے، معصومہ قم جائیے، یہ ٹھکانے جہاں کے اوپر زیارت کے مراکز ہیں، ہم وہاں جائیے، وہاں جا کے آپ دیکھیے دوسرے مسلک کے مسلمان بھی آپ کو ملتے ہیں، اس کے اندر حرم کے اندر نماز پڑھتے ملتے ہیں، زری کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کچھ پڑھتے ہوئے یا دعا مانگتے ہوئے، جو بھی ہوتا ان کا اپنے طریقے پر عقیدت کا اظہار طریقے سے ملتے ہیں۔ کہ مثلا ایک گروہ ہے وہ ٹوٹا پڑتا ہے، چوم رہا ہے، رو رہا ہے، یہ ہے 1-2 فٹ کے فاصلے سے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے اپنے کچھ پڑھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کو ڈسٹرب کبھی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ عادت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے، ہمارے اندر یہ عادت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، بھائی جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی زیادتی نہیں ہے، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن وہاں یہ عادت ڈیولپ ہو گئی ہے، لہذا یہ ہمارا جینا دوبھر کیے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ تو اس کے واسطے اب بچوں کے سے یہ گزارش ہے کہ اب آپ پریشان نہ ہوا کیجئے، اب وہ زمانہ گزر گیا، اب آپ بھی پلٹ کے سوال کیجئے کہ ہاں ہمیں محرم ہو گیا، رسول کا نواسہ شہید ہو گیا، تمہیں کیا محرم نہیں ہوتا، کیسے مسلمان ہو؟ اب یہ زمانہ گزر گیا کہ جو آپ دلیلیں دیجئے کہ تم علم کیوں اٹھاتے ہو، اب آپ پلٹ کے پوچھیے کہ تمہارے کیا علم نہیں اٹھتا؟ عاشورہ پورا گزر گیا، تمہارے کیا کچھ علم ولم اٹھنے کی خبر نہیں آئی کہ تو تعزیہ اٹھاؤ، تابوت اٹھاؤ، ماتھا باتم نہیں ہوتا تمہاری طرف، حصہ نہیں بانٹتے ہو رسول کے نام پر، نواسہ رسول کے نام پر؟ اپنی صفائی کہاں تک دیجیے گا، زندگی گزر جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، بنیادی طور سے راہ خدا میں اور اہل بیت کا مسلک جو ہے اس کے اندر انصاف کی تعلیم دی گئی ہے، اور انصاف ہی کی تعلیم جو ہے وہی بنیاد ہے اس بات کی کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ اور آج جو دنیا ڈسٹرب ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈسٹرب ہے، اس لیے کہ ہماری 1400 برس پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ دنیا ڈسٹرب ہوگی اور لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوگا دنیا کا۔ یہ ہم آپ کو پرانے مینuscripts میں دکھا دیں جن کی ایج 700 برس 800 برس پرانی ہوگی کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ڈسٹربنس ہوگا، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی وہ حدیثیں ہماری بہت پرانی حدیثوں کی کتابوں میں ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ امن و امان اس وقت قائم ہوگا جب ہمارا قائم آئے گا۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ساتھ ریزننگ دی ہے کہ کیسے امن و امان قائم ہوگا۔ امن و امان کی تھیوری بتائی ہے رسول اللہ نے، بھلے ہم اس کو غور کر پائیں یا نہ کر پائیں، ہم اس کو جلدی سے پڑھ جائیں اور اس کی باریکی پر نہ غور کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امن و امان کی تھیوری بتائی ہے کہ امن و امان کیسے قائم ہوگا، اس لیے کہ ہر حدیث میں
ہر حدیث میں جتنی بھی ہیں آنے کی حدیثیں امام کے رسول اللہ سے یا اماموں سے، اس کے اندر آپ دیکھیے ہر حدیث میں ایک چیز موجود ہے کہ وہ آن کے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہی دونوں تو لفظیں کی پوائنٹ تو یہی ہے کہ ڈسٹربنس اس لیے تھا کہ ظلم و جور سے بھری تھی، پیس اس لیے ہوگا کہ عدل سے بھر جائے گی۔ صلوات بھیج دیں محمد تو علی سب سے بڑا عادل انسان جو جسٹس اور انصاف کے لیے عالم اسلام میں اس سے بڑھ کے دوسرا جج نہیں گزرا، جو سب سے بڑا عالم تھا وہی سب سے بڑا جج تھا، وہی سب سے بڑا خطیب تھا۔ اب عزیزان گرامی بحیثیت خطابت کے معجزے کے علی کو سنیے، یہ ایک ہی شخص ہے جس کے اندر الگ الگ صلاحیتیں بیک وقت اپنے کلائمیکس پر دکھائی دے رہی ہیں، بیک وقت اپنے کلائمیکس کے اوپر دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیے آج آڈیو اور ویڈیو کی ایجاد کے بعد ہماری قوم میں خطابت کا رواج بھی حسین کے صدقے میں بہت پرانا ہے۔ امام علی مقام کے صدقے میں ہماری قوم نے بہتیرے خطیب بطفیل کربلا پیدا کیے، اور بڑے اچھے اچھے خطیب، بڑے زبردست خطیب، بڑے مشہور خطیب، جن میں سے بچوں نے نہ صحیح بزرگوں نے بہت سو کے نام سنے ہوں گے۔ لیکن وہ خطیب جو آڈیو اور ویڈیو کی ایجاد سے پہلے رحلت کر گئے، ان خطیبوں کا کوئی نمونہ کلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ بزرگوں سے بات کیجئے، اور جو دو چار بزرگ یہاں بیٹھے میں ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ فلاں بہت عمدہ پڑھتے تھے۔ اب لڑکا پوچھتا ہے کیسے پڑھتے تھے؟ کیا بتائیں بیٹا، بہت اچھا پڑھتے تھے، لوگ ان کے پیچھے دوڑتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں مجمع ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا۔ تو اگر کیا پڑھتے تھے، ان کا تمہیں کیا بتائیں کیا پڑھتے تھے؟ وہ اس زمانے کوئی نمونہ تو ہے نہیں۔ تو آڈیو ویڈیو جو ایجاد ہوئے دنیا میں، اور ہماری مجلسوں میں ان کی آمد کا سلسلہ ارلی 50s سے شروع ہوا۔ تو جو ارلی 50s میں خطیب تھے ان کا تو نمونہ کلام آڈیو کے اوپر تھوڑا محفوظ ہو گیا، پھر اس کے بعد جب ویڈیو ایجاد ہوا تو پھر ویڈیو کے اوپر ان کا کچھ محفوظ ہو گیا۔ لیکن جو 40s میں تھے یا 30s میں تھے بڑے مشہور خطیب اور بڑے زبردست خطیب جن کے نام بڑے مشہور ہیں شیعہ دنیا میں، اردو زبان میں مثلا، ان کے خطابت کے کوئی نمونے آپ کے پاس نہیں ہیں، صرف تذکرے ہیں جو بزرگوں کی زبانی سنے ہیں، لیکن نمونے کچھ نہیں ہیں، اس لیے کہ آدمی نے سنا تو اور پسند تو کیا مگر یاد نہیں رکھ پایا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے مسجد منبر کوفہ کے اوپر جو خطیب تقریر کر رہا تھا اس نے ذہنوں کے اوپر اس درجہ قابو پا لیا تھا کہ اس کی تقریریں آج تک ایز اٹ از کتابی شکل میں محفوظ ہیں؟ کیا یہ معجزہ خطابت نہیں ہے؟ کیا علی کو خطیبوں کی دنیا کا سب سے بڑا خطیب نہیں کہنا چاہیے جس کا نمونہ کلام آج تک موجود ہے، جو 1300 برس پہلے یا 1350 برس پہلے اس کی تقریر ہے؟ اور عزیزان گرامی جس طریقے سے قرآن پاک ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر کتنے علم ہیں جو بیک وقت جمع ہیں، ویسے علی نے جو نمونہ پیش کیا نہج البلاغہ کے نام سے، اس سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کچھ ہے جو اس کے اندر ہے۔ علی ہی تو ایک بندہ گزرا ایسا کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کا اپنے شکر سے جواب دیا۔ توجہ کا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، علی ہی تو تاریخ عالم و آدم میں ایک بندہ گزرا کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کا بدلہ اور جواب اپنے شکریہ کے ذریعے دیا۔
جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دو. اللہ نے اپنے بندوں پر کرم کیا، کچھ شخصیتیں بھیجی محمد و آل محمد کی صورت میں جو سیرت و کردار کا معجزہ تھی، اور ایک کتاب دی جو زبان و بیان کا معجزہ تھی. تو یہ اللہ کا کرم اپنے بندوں پر تھا کہ جو اس نے قرآن جیسی کتاب دی اور محمد و آل محمد جیسے کیریکٹرز دیے. علی کے سوا باقی تمام بندے اللہ کے کرم کو لے کے تو بیٹھ گئے، مگر اس کی خدمت میں جوابی تحفہ کوئی پیش نہ کیا. علی اکیلے وہ انسان ہیں جن کو خدا نے تحفے دیے تو انہوں نے جوابی تحفہ پیش کیا. اگر قرآن مجید تحفے میں لیا تو نہج البلاغہ کو تحفے میں دیا. اور اگر سیرت و کردار کے دو معجزے حسن و حسین کی شکل میں تحفے میں لیے تو عباس کو تحفے میں دیا. صلوات بھیج دیں محمد اور آج تک نہج البلاغہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس پر ابھی ریسرچ و تحقیق آدمی کر نہیں پایا ہے. چند ورق بھی اس کے شاید ابھی ٹھیک سے پڑھے نہیں گئے، اور اس میں جو معانی و مطالب کے خزانے اور علم کے سمندر ہیں، ابھی بہت کچھ ایسے ہی رکھا ہے اگلی نسلوں کے لیے. 1400 برس میں کچھ زیادہ ہمیں معلوم ہوا نہیں ہے. ابھی بہت کچھ معلوم ہونا باقی ہے اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. یہ رکھا ہوا ہے خزانہ. اور عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر میں سوچتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی، ہم کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ جس زمانے کی جھوم جھوم کے آپ تعریفیں کرتے ہیں اس زمانے کے کچھ آثار تو دکھائیے. کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کا پیریڈ جو اچھا ہی اچھا تھا، بالکل ملوکیت نے یہی تو سکھایا ہے نا کہ وہاں سب اچھا ہی اچھا تھا، برائی کا تصور ہی کہاں تھا. ہاں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواہ کے لیے دنیا میں رائج ہیں، جن کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پہلے کا زمانہ اچھا تھا. یہ ایک ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اندر 100% آدمی گرفتار ہے. ارے صاحب پرانے زمانے کیا کہنا، ارے پرانے زمانے کیا کہنا. اپنے زمانے کو جتنی چاہے گالیاں دیجئے لوگ خوش ہو رہے ہیں، پرانے زمانے کی جتنی چاہے تعریف کیجئے لوگ شاد ہیں. اچھا، پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، یعنی یہ نہیں کہ جاہل لوگ، بیوقوف لوگ نہیں، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ اپنے زمانے کو برا کہہ رہے ہیں، پرانے زمانے کو اچھا کہہ رہے ہیں. ہمیں کون سا زمانہ پرانا ہے؟ ایسے 200 برس پہلے، 400 برس پہلے کیا سازشیں نہیں ہوتی تھیں، کانسپریسی نہیں ہوتی تھی، زہر نہیں دیے جاتے تھے، پراپرٹی پر قبضہ نہیں ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا؟ ہاں ہمیں بتائیے کیا نہیں ہوتا تھا؟ آج سے 300-400 برس پہلے کیا باپ کو قید کر کے اور بھائیوں کو مار کے حکومت پر قبضہ نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ کوئی اچھا کام تھا؟ پرانے زمانے میں تو ہوا. کیا سروں کی مینار نہیں بنائے گئے؟ تو پرانے زمانے میں تو ہوا. کیا انسانوں کو دیواروں میں نہیں چنا گیا؟ یہ پرانے زمانے میں تو ہوا. واقعہ کربلا پرانے زمانے میں تو ہوا، نئے زمانے میں تو آج کے ہوا نہیں. اس کے پہلے رسول اللہ کو وطن سے نکالا گیا، پرانے زمانے کے لوگ تو تھے. اس کے پہلے عیسیٰ جیسے نبی کے لیے سولی لے کے آ گئے، پرانے وقتوں کے تو تھے. حضرت موسیٰ کو کتنی مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا تو پرانے وقتوں کے لوگ تو تھے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے، پرانے وقتوں کے تو تھے. حضرت نوح کو اتنے پتھر مارے کہ لہو لوہان ہو جاتے تھے، وہ پرانے وقتوں کے لوگ تو تھے. سب سے پرانے حضرت آدم تھے، تو قابیل حابیل پرانے وقتوں کے تو تھے، جو ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار ڈالا.
تو اب کون سا پرانا زمانہ اچھا تھا وہ بتائیے ہمیں. آپ صاحب بتائیے کون سا پرانا زمانہ اچھا تھا؟ پرانے اچھے ہوتے ہیں. اصل میں اچھے کیریکٹر جو ہیں وہ یاد رکھے جاتے ہیں، برے کیریکٹر نہیں یاد کیے جاتے ہیں. تو پرانے زمانے میں جو اچھے کیریکٹر ہیں ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے، برے کیریکٹرز یاد نہیں رکھے جاتے، اسی لوگ سمجھتے ہیں پرانا زمانہ اچھا تھا. نہ کوئی زمانہ اچھا ہے نہ برا ہے. اب مسلمانوں نے پولیٹیکلی یہ موومنٹ چلایا کہ پرانا زمانہ اچھا ہے تاکہ ان کی باتوں کو کوئی چیک نہ کرے. ہم سارے بزرگان اسلام اور میلادوں میں جائیے، تقریروں میں جائیے، مسلمانوں کے جو مجمع ہوتے ہیں اس کے اندر جائیے، نہایت پسندیدہ موضوع ہے کہ آپ آج کے مسلمان کی برائی کیجئے. اور یہ صاحب علماء اسلام واللہ ایسے ڈٹ کے برائی کرتے ہیں، اور تمام غلط مطلب یہ مشکل ہے کہ ڈاکٹر غلط مرض تجویز کرے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو رہبر ہیں مذہب کے، علماء ہیں، کہتے ہیں مسلمان کردار خراب ہو گیا اس لیے برا ہو گیا، اس کے زوال کا سبب یہ ہے کہ اس کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں ہے، اس کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں. تو جو قومیں آج آسمان پہ پہنچ رہی ہیں کیا ان کا کیریکٹر بالکل صحیح ہے؟ سب نماز شب کے پابند اللہ کے نیک بندے ہیں. جو چاند پہ جا رہے ہیں، ہو کے آئے ہیں، کیا ان کا بالکل دودھ کا دھلا کیریکٹر ہے؟ آپ تو اس ملک میں رہتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں، مہینہ بھر کے لیے آئے چلے گئے، 1.5 مہینے کے لیے آئے چلے گئے. آپ تو مستقل یہاں رہتے ہیں، تو ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں کیریکٹر. آپ بتائیے کیا بالکل بے داغ ہے کیریکٹر؟ آپ انصاف سے بتائیے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں میاں، ہم کو بالکل بھولا سمجھ کے جو چاہا کہہ دیا چلے گئے. کیسا کیریکٹر اور کیسا کچھ، کیریکٹر کی بات ہے. مسلمان کا کردار ہی اچھا نہیں ہے، آج کا مسلمان خراب ہے. جہاں پرانا وقت ہے، ہاں کیا کہنا، اللہ کے پیارے. بالکل اللہ کے پیارے نہیں، ہرگز اللہ کے پیارے نہیں. کچھ ہمارے پلس پوائنٹ ہیں، کچھ ان کے پلس پوائنٹ ہیں. اب اگر ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ہم نے رسول اللہ کی زیارت کی، ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے پاس کہ رسول اللہ کی زیارت کی، ہم نے نہیں کی، یہ ہمارا مائنس پوائنٹ ہے. تو ایک پلس پوائنٹ ہمارے پاس بھی ہے کہ وہ دیکھ کے ایمان لائے، ہم بے دیکھے ایمان لائے. ہمارے خیال میں آج کا بدماش مسلمان لڑکا کل کے مقدس مسلمان سے اچھا ہے. پروف ہے، وہاں پر دلیل ہے. لڑکا نہایت بدماش قسم کا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا. اس کے 2-4 دوست لگے جو نمازی تھے، کہ یار یہ تو غلط بات ہے، نماز تو پڑھو. سمجھایا بجھایا اس کو 2-4 ہفتے، آخر میں وہ ایک دن نماز پڑھنے پر راضی ہوا. تو لے آئے اس کو یہاں جمعے کے دن، معصوم میں لڑکے گھیر کے اس کو لے آئے. اب وہ نماز وضو کیا، اس نے نماز پڑھنے کھڑا ہوا. بدماش سے بدماش صحیح، لیکن اگر آ گیا وہ جماعت میں کھڑا ہو گیا تو جب تک مولانا ختم نہیں کریں گے نماز بھاگے گا نہیں. کیسے ہی خراب ہو، اگر آ گیا حال کے اندر اور وضو کر کے تیار ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے اور کھڑا ہو گیا پیچھے اور اللہ اکبر کہہ دیا اس نے، تو اب چاہے کچھ گزر جائے اس پر، لیکن جب تک جناب سلام پھیر نہیں لیں گے اس وقت تک یہ جائے گا نہیں. حالانکہ یہاں جو مولانا نماز پڑھا رہے ہیں، نہ یہ ان کے لیے دعویٰ ہے کہ یہ نبی ہیں، نہ ان کے لیے یہ دعویٰ ہے کہ یہ امام ہیں، نہ ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ یہ معصوم ہیں. ان میں سے کوئی ان کے لیے اعلان نہیں ہے. نہ ان کا دعویٰ ہے، نہ ان کے چاہنے والوں کا دعویٰ ہے.
نہ انہوں نے خود کبھی دعویٰ کیا کہ میں نبی بھی ہوں یا میں امام بھی ہوں یا میں معصوم بھی ہوں، یا ان کے گروپ جو ہیں پورے یہاں پر ماننے والوں کے، انہوں نے بھی نہیں دعویٰ کیا کہ ہمارے مولانا فاروق علی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ نبی ہو گئے ہیں اب، تو نہ نبوت کا دعویٰ ہے، نہ امامت کا دعویٰ ہے، اور نہ عصمت کا دعویٰ ہے۔ مولانا ہے تو مولانا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی میں سے ہیں، علم دین حاصل کر لیا اس لیے مولانا۔ اگر علم دین نہ حاصل کرتے تو ہم ہی میں جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہوتے، انہوں نے علم دین حاصل کر لیا اس لیے مولانا ہے۔ تو آرڈینری مولانا کے پیچھے اگر آج کا بدماش لڑکا نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو نماز توڑ کے نہیں بھاگے گا، مگر سورہ جمعہ میں لکھا ہے کہ سب سے بڑے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، خیر بات کدھر سے کدھر گھومی جا رہی ہے، بات تو مجھے تمام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خطابت کا معجزہ علی یہ سنا رہا تھا، وہ بات بہت دور نکل گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ صاحب اس زمانے کے کیا آثار ہیں وہ تو دکھائیے، تو ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ہے۔ رسول کا پیریڈ جو ہے اس زمانے کی، ایک تو قرآن ہے کہ یہ دیکھو بھائی یہ کتاب ہے، یہ رسول اللہ کے پہلے نہیں تھی، ہمارے ہاتھوں میں ہی انہی کے زمانے میں آئی ہے یہ قرآن۔ مگر اس کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ یہ کلام خدا ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ دیکھو دوسری چیز جو ہے اس زمانے کی ہمارے ہاتھ میں وہ حدیث نبوی ہے، جو توضیح و تشریح اسلام ہے، کہ یہ دیکھو یہ ارشاد رسول ہے، یہ حدیث نبوی ہے، حدیث کی کتابیں رکھی ہیں، ان کا یہ اس زمانے کے آثار ہیں، یہ اس رسول نے ارشاد فرمایا، یہ اسلام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے چیز، اس سے توضیح و تشریح مذہب ہوتی ہے، یہ حدیث نبوی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہے تو ضرور ہمارے پاس، مگر اللہ کی یادگار ہے، وہ کسی بندے کی یادگار نہیں ہے، اور حدیث جو ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس، مگر وہ رسول کی نشانی ہے، کسی آدمی کی نشانی وہ حدیث نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ قول کسی اور کا نکلا تو پھر وہ حدیث نہیں کہا جائے گا، پھر وہ دیوار پر پھینک دیے جانے کے لائق ہے۔ اس لیے کہ حدیث وہی ہے جو قول رسول ہو، حدیث وہی ہے جو قول رسول ہو۔ اگر قول رسول نہیں ہو، کوئی حدیث کہہ کے دے رہا ہے تو وہ بوگس مال ہے، وہ پھینک دینے کے لائق ہے۔ جیسے ہیرا وہی ہے جو اصلی ہو، جو شیشہ تراش کے لوگ اس کو ہیرا سمجھ لیں، وہ ہیرا نہیں ہے، وہ امیٹیشن ہے۔ اور ہمارے ہم نے تو حدیث جو ہے ریل اصلی وہ وہی ہے جو ارشاد پیغمبر ہو۔ تو چلو یہ تو خدا اور رسول کا کلام ہے، اس سماج اور اس معاشرے اور ان لوگوں کا کیا ہے آثار میں کہ جو حاضر تھے بزم رسول میں۔ تو عزیزان گرامی، پورے اس معاشرے کی عزت علی نے بچائی ہے، اس لیے کہ اب اگر تیسری چیز کوئی ہے اسی زمانے کی تو صرف نہج البلاغہ ہے اور کوئی چوتھی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ 3 کتابیں لائن سے رکھیے، یہ قرآن رکھا ہے، یہ کلام خدا ہے، یہ حدیث رکھی ہے، یہ کلام رسول ہے، یہ نہج البلاغہ رکھی ہے، یہ کلام علی ہے، اور ہم نے یہ تینوں اسی دور کی یادگار ہیں۔ اب اگر ہمارا کلمہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے، صلوات بھیج دیں محمد۔ تو جو علم میں سب سے بڑا تھا وہی فیصلے کی قوت میں بھی سب سے بڑا تھا، اور وہی انسان خطابت میں بھی سب سے بڑا تھا، جس کے نمونے موجود ہیں ہمارے گھروں کے اندر نہج البلاغہ کی شکل میں، اور وہی انسان سب سے اچھا حاکم وقت بھی تھا اور سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ وہی وہ انسان تھا کہ جو اپنے دور حکومت میں ایک ایک بات کی خبر رکھتا تھا، جہاں اگر اس کا کوئی گورنر کہیں دعوت میں چلا گیا
تو وہ خط لکھتا ہے کہ بلغنی قد سرعت الی مائدۃ قوم غنیہم مدو وعائلہم مجفو، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ایک ایسے لوگوں کے دسترخوان کی طرف لپک گئے جہاں مالدار بلائے جا رہے تھے اور غریب روکے جا رہے تھے. تمہارے سامنے انواع و اقسام کے کھانے لگائے جا رہے تھے، اور تمہیں خبر ہے کہ باہر کچھ لوگ دروازے پر بھی کھڑے تھے اس انتظار میں کہ کب جا کے دسترخوان جھاڑا جائے اور اس کے ٹکڑوں سے ہم پیٹ بھریں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ زندگی گزارو جو میں نے اپنے لیے اختیار کی ہے، مگر یہ سن لو کہ جس زمانے میں تم گورنر، جہاں کے گورنر ہو، جس دن تم نے دعوت کھائی ہے، اگر تمہارے اس حلقہ اقتدار میں جس حلقہ کے تم گورنر بنائے گئے ہو کوئی آدمی رات کو بھوکا سویا ہے تو خدا کیا جواب کی تیاری کر کے جانا. ایک نے گھر بنا لیا اپنے دور اقتدار میں، گورنر نے اس کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے گھر بنا لیا ہے، اور اگر تم نے مال خدا میں غبن کر کے بنایا ہے تو یقین مانو کہ پھر 2 بنائے ہیں، ایک نہیں بنایا ہے. اگر مال خدا میں کاٹ کے بنایا ہے گھر تو یقین مانو کہ پھر 2 بنے ہیں، ایک نہیں بنا ہے. ایک یہاں بنا ہے، ایک جہنم میں بنا ہے، 2 بن گئے. اور اگر تم نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس میں کچھ کہنا نہیں ہے. لیکن بھائی یہ ضرور کبھی کبھی سوچ لیا کرو جب اس گھر میں رہنا کہ ایک وقت یہ گھر بنا رہ جائے گا، تمہاری میت نکل رہی ہوگی، ذرا اس منظر کو بھی سوچ لینا کہ جب گھر تو یوں ہی بنا ہوگا مگر تمہاری میت کو لیے ہوئے لوگ نکل رہے ہوں گے اس گھر سے. یہ مولا علی تھے، یہ مولا علی تھے عزیزان گرامی، جنہوں نے اپنے 4.5 برس 9 مہینے کے دور حکومت میں نظام اسلامی قائم کر دیا تھا. عزیزان گرامی عجیب و غریب مسئلے ہیں علی، اور یہ سب چیزیں نہ معجزہ ہیں اور نہ کوئی کانٹروورشل باتیں، سب کتابوں میں لکھی ہیں. ایک ایک چیز جو میں نے کہا نا کہ ظالم تاریخ میں یہ سب ہے، ظالم تاریخ میں سب ہے. اصل میں قصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی نے دیکھا ہی نہ ہو تو اس کے متعلق کیا خیال کرے گا. آج کی دنیا میں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے، ارے صاحب اسلام بڑا ظالمانہ مذہب ہے اور اس کی سزائیں تو بڑی تکلیف دہ ہیں اور بڑی سنگ دلی کی باتیں ہیں، وہ میڈیویل ایج کی سزائیں ہیں اور بڑی باربرس. اور یہ جو لوگ یوں منہ کر کے بناتے ہیں یہ کاغذ کے پھول ہیں. جہاں مذہب آیا وہاں آپ سو کالڈ انٹلیکچوئل وہ زبردست، ان کے پرسنل لائف میں دیکھیے تو اتنے دھبے ہیں کہ علمان و الفیظ، اور مذہب میں ایسے دودھ کے دھوئے آن کے کمنٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. عزاداری ہو رہی ہے تو یہ بول رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے تو یہ بول رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے تو یہ بول رہے ہیں، ہاں اسلام کا معاملہ ہے تو یہ بول رہے ہیں، ہاں مذہب کا معاملہ ہے، نماز روزے کا معاملہ ہے تو یہ بول رہے ہیں. ہر معاملے میں ان کو دخل ہے. ہاں ایسے لوگوں کو ہم خوب پہچانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں آپ نے. اہل بیت سے قریب آئیے تو سب چیزیں دکھائی دیں گی. نہ کہاں سے دکھا دیں گے. ملوکیت و سلطنت اسلام کیا سمجھائے گی؟ پہلے وہ خود تو سمجھ لیں پھر سمجھائیں دوسروں کو. جنہوں نے تصویریں بگاڑی ہیں وہ کیا سمجھیں گے اور کیا سمجھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. یہاں آئیے تو سمجھ میں آئے گا کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں صاحب ارے آج اخباروں میں دیکھیے آتا رہتا ہے، روز یہ تماشے رہتے ہیں. ہاتھ کاٹنے کی سزا، چور کی انگلیاں کاٹ دی جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ارے بہت جھرجھری بھی لیتے ہیں سب ہے. ہاں یہ خاص ہماری زبان ہے. ارے کوڑے مار مار کے مار ڈالنے کی سزا، بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں. آپ جانتے ہی نہیں، آپ نے سمجھے ہی نہیں، آپ نے اسٹڈی نہیں کیا. معاملہ یہ ہے کسی شہنشاہ کے محل سے ایک کرسی لے کے یہاں لا کے رکھ دیجئے یا کوئی گلدان لا کے رکھ دیجئے اپنے گھر میں، ہر ایک پوچھے گا یہ کیا ہے. ہمیں اچھی خاصی کرسی رکھی اور لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے. اب دیکھو کرسی ہے لیکن چونکہ جس طرح کا گھر ہے اس سے میل ہی نہیں کھا رہی ہے وہ.
وہ شہنشاہی محل کی کرسی ہے، تو وہاں اپنے ویسے ان کی کرسیوں میں یہ بھی ویسی ہے تو وہاں رہے گی تو ٹھیک لگے گی، کوئی نہیں پوچھے گا یہ کیا ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں، غریب کے گھر میں شہنشاہی محل کی ایک کرسی لا کے رکھ دی گئی یا ایک گلدان لا کے رکھ دیا گیا تو ہر ایک پوچھے گا یہ کیا ہے۔ وہ پورے گھر کے ماحول سے اور اس کے پورے اس سے وہ سوٹ ہی نہیں کر رہا ہے، وہاں کے وہ ٹھیک ہی نہیں لگ رہا ہے، ہوتا کہیں پہنچانے کی چیز ہے، کوئی لا کے رکھا گیا ہے، کہیں جا رہا ہے مال، کیا ہے جو یہاں رکھا ہوا ہے؟ تو سارا نظام تو ہے غیر اسلامی۔ اب جو اسلامی سزائیں آپ نے پڑھی تو ان کا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اسلام میں آپ جانتے ہیں بنیاد، ایڈمنسٹریشن کی بنیاد کیا ہے؟ یہ علی نے دنیا کو بتایا اور کسی کی سمجھ بھی نہیں آیا، اور اگر علی کی چند برس کی حکومت نہ ہوتی تو دنیا کے پلے ہی نہ پڑتا کہ یہ کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں اسلام میں ایڈمنسٹریشن کی بنیاد کیا ہے؟ نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، نہ سی آئی ڈی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں ایڈمنسٹریشن کی بنیاد ہے تقوی، خوف الہی، آدمی گاڈ فیئرنگ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس لیے کہ پولیس اور فوج اور سی آئی ڈی اور یہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ایسے، ان کی ایڈمنسٹریشن میں خرابی یہ ہے کہ جہاں قانون کی نظر بچے گی وہاں آدمی جرم کرے گا، اسی وقت تک سیدھا رہے گا جب تک یقین ہے کہ قانون دیکھ رہا ہے، اور جہاں اس کو یہ احساس ہوا کہ قانون ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے کھٹ سے گڑبڑ کرے گا۔ ایک خرابی تو اس میں یہ ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ آدمی رشوت دے کے، خوشامد کر کے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے آدمی کو راضی کر لیتا ہے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ پہ ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ ویجیلنس کا رہے تو کہاں تک یہ تہیں بنتی جائیں گی ویجیلنس کی؟ اس لیے کہ وہ ویکنس ہر ایک کے نیچر کے اندر، فطرت کے اندر ہوگی۔ لہذا اسلام میں ایڈمنسٹریشن کی بنیاد تقوی ہے، اور تقوی کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک سربراہ مملکت معصوم نہ ہو۔ دنیا سسٹم ہی نہیں سمجھی کیا ہے۔ ہمارے کیا اینٹی کرپشن کا پانی نیچے سے اوپر چڑھاتے ہیں، پانی کبھی نیچے سے اوپر نہیں چڑھتا، اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اسلام میں اینٹی کرپشن کا پانی اوپر سے نیچے لایا جاتا تھا، جو سب سے اوپر بیٹھا ہے وہ معصوم ہے، وہاں غلطی نہیں ہے۔ تو اب سب کو ٹھیک ہو جانا پڑے گا دھیرے 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 دھیرے، جتنے نیچے ہیں، سمجھے آپ؟ اسلام میں سربراہ مملکت معصوم ہوتا ہے، جو ہمارا اسلام ہے، جو ریئل اسلام ہے۔ ہاں جو حکومت کا اسلام ہے اس کو چھوڑیے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو اسلام آج پرابلم کریٹ کیے ہوئے، اس اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اہل بیت کا اسلام ہے، جو خدا نے بتایا اور رسول نے بتایا اور علی نے بتایا، ان میں سربراہ معصوم ہوتا ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور جب معصوم ہوتا ہے تو تقوی کا نظام قائم کرتا ہے، اور جب تقوی کا نظام قائم کرتا ہے تو وہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ سنیے حضور مجھ سے سنیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے مولا علی کے دربار میں، وقت تنگ ہے، میں 2 منٹ میں آپ کو سنا کے تمام کروں گا بات۔ ایک شخص مولا علی کے دربار میں آتا ہے اور آن کے کہتا ہے یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ تاریخ نے اس کا نام بھی لکھا ہے، اسود اس کا نام ہے۔ اسود نام ایک شخص مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ دیکھتے ہیں اسود کیا ہوا، کیا بات ہے، اسود کیا ہوا؟ کہا مولا میں نے چوری کی ہے، میں نے چوری کی ہے، مجھ کو پاک کر دیجئے۔ بڑے پیار سے اس سے پوچھتا اسود کیا تو بھوکا تھا جب تو نے چوری کی؟ کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا ہو شاید تو نے چوری کر لی۔ نہیں مولا بھوکا نہیں تھا۔ وہ کہتا نہیں بھوکا نہیں تھا۔ اچھا اسود تو ایسا مضطرب ہوگا، کچھ حالت اضطرار میں ہوگا، اپنے کنٹرول میں نہیں ہوگا پوری طرح جب تو نے چوری کر لی ہوگی؟ کہا نہیں مولا میں پوری طرح اپنے کنٹرول میں تھا جب میں نے چوری کی۔ کچھ پر پریشر ڈال رہا ہوگا، شاید پھر دباؤ ڈال رہا ہوگا کوئی تجھ پر،
اس دباؤ میں آ کے کر لی ہوگی تو نے؟ نہیں مولا نہیں، کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا تھا مجھ پر، کوئی پریشر مجھ پر نہیں ڈال رہا تھا. میں نے جان بوجھ کے اختیار کے عالم میں پیٹ بھرے چوری کیا. مولا بیٹھو، بٹھایا، قمبار اسلامی سزا کا انتظام کرو. جراح بلایا گیا، جو زمانے میں سمجھیے جو سرجری کرتے تھے لوگ، تو اس کے ہاتھ کٹا گیا کرنا، تو ایسے کیا مرنے کے لیے چھوڑ دے خون بہنے کے لیے؟ اس کا بینڈیج ہوگی، جو کچھ اس زمانے میں دستور تھا. خیر اس زمانے میں کوئی سسٹم تو ہو ہی گا، کسی کٹ جائے کچھ ہو جائے تو اس کو، تو وہ سب انتظام ہوا. انتظام ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا گیا. سنیے، ہاتھ کاٹا گیا، ہاتھ کی بینڈیج ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلا تو یہ کہتا ہوا چلا، قصیدہ پڑھتا ہوا علی کی شان میں، کہ کون ہو سکتا ہے اس امام کا ایسا جو جہنم سے پاک کرتا ہے اور گناہوں سے پاک کرتا ہے اور جنت کا مژدہ دیتا ہے. ایک چیز جو بہت اخباروں کا بھی موضوع ہے، برننگ ٹاپک ہے اسلام کے خلاف، کہ صاحب بڑے زبردست سزائیں ہیں اور بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں. یا میں آپ کو ظالمانہ سزاؤں کی کہانی سنا رہا ہوں. آئیے دوسری تصویر، اور یہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہے، کوئی وہ معجزاتی بات نہیں ہے. ایک عورت آتی ہے مولا علی کے دربار میں، سر جھکائے کھڑی ہے. یا علی مجھے پاک کر دیجئے. سر سے پیر تک دیکھا. جا 9-10 مہینے بعد آنا. چلی گئی. نہ سی آئی ڈی اس کے پیچھے گئی، نہ فوج گئی، نہ پولیس گئی، نہ گھر کا نمبر نوٹ کیا گیا، نہ ایڈریس نوٹ کیا گیا. چلی گئی، جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی. 10 مہینے بعد پھر چلی آ رہی ہے. یا علی میں وہی ہوں جس کو آپ نے 10 مہینے بعد بلایا تھا، مجھے پاک کر دیجئے. دیکھا، مگر آپ کی جو آئی تو ایک بچہ گود میں ہے اس کی، چھوٹا سا بچے کو دیکھا، کہا 2 برس بعد آنا. چلی گئی. چلی گئی. 2 برس بعد پھر چلی آ رہی ہے. یا علی مجھے پاک کر دیجئے، میں وہی ہوں جو 2 برس پہلے آئی تھی، آپ نے کہا 2 برس بعد آنا. بچوں کو غور سے دیکھا، کہا کہ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، سال بھر بعد آنا. پھر چلی، پھر چلی گئی. سال بھر بعد پھر چلی آ رہی ہے. یا علی میں وہی ہوں جس کو آپ نے کہا سال بھر بعد آنا. میں اتنا ہی پڑھ رہا ہوں جتنا میں نے کتاب میں پڑھا، ایک حرف ادھر سے ادھر کر کے نہیں پڑھ رہا ہوں. جب وہ پھر آئی اور اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کو آپ نے کہا تھا سال بھر بعد آنا، اس کی شکل دیکھی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ زانو پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ ہوئی 4 گواہیاں. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ مولا جانے. جیسا لکھا ہے میں ویسا پڑھ رہا ہوں. زانو پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ ہوئی 4 گواہیاں، اور اس کے بعد اس کے بچے کی پرورش کا انتظام کروایا اور اس کے لیے اسلامی سزا کا انتظام کیا. یہ دونوں وہ واقعے ہیں جو تاریخ کے اندر مولا علی کے تعلق سے لکھے ہیں، جو آج کی دنیا میں بڑے اعتراضات کا ٹارگٹ ہے. اب آئیے میں آپ کو فلسفہ اس کا سمجھاتا ہوں. میں نے واقعہ پڑھ بھی دیا اور میں نے کل کو کتاب لا کے مجمع میں دکھا بھی دی، تب بھی لوگ کہیں گے ارے صاحب کتابوں میں تو سب لکھا ہوتا ہے، صحیح غلط ہم مان نہیں سکتے. ہماری عقل ہی نہیں مانتی کوئی آدمی اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے خود سے چلا آئے گا، لاکھ لکھا ہوا کرے کتابوں میں. ہمارا دماغ ہی نہیں تسلیم کرتا کہ کوئی ایسی سزا لینے کے لیے آ جائے گا جس میں آدمی کی موت واقع ہو جائے. دماغ ہی نہیں ہمارا کام کرتا. لاکھ لکھا ہوا کرے، لاکھ مولانا پڑھتے ہو، لاکھ معتبر ہو، ہم نہیں مانتے تھا. ہمارا دماغ نہیں قبول کرتا. زبردستی کہیے آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے، میں قبول نہیں کرتا. ابھی قبول کرے گا آپ کا دماغ. ابھی آپ کو وہ وے آف تھنکنگ دکھایا نہیں گیا ہے کہ آپ کا دماغ قبول کرے. ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، ابھی آپ کا دماغ قبول کرے گا، اس لیے کہ یہ مجمع کا دماغ خود یہی سوچ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہیومن سائیکالوجی جانے بغیر مجلس پڑھتے ہیں؟
مجمع کا دماغ خود یہی سوچ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں خالی کہہ نہیں رہا ہوں، سب کے دماغوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، مگر ابھی سمجھ میں آئے گا، مطلب تھنکنگ کا اینگل بدلے گا تو کھٹ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں مجھے یہ بتائیے کہ اتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ہے ایسا کہ جو ایک رات پولیس کسٹڈی میں رہنا پسند کرے؟ رات کو 8 بجے پولیس پکڑ لے جائے گی، سویرے ہم 8 بجے جا کے چھوڑا لیں گے، چائے ہمارے ساتھ پیجئے چل کے۔ آپ کسی سے کہیے تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں گے، گالیاں دینے لگیں گے کہ آپ خود جا کے رہیے، ہم کیوں جائیں؟ کوئی آدمی ایک رات 12 گھنٹے 8 بجے رات سے 8 بجے صبح تک پولیس کسٹڈی میں خوشی سے رہنے کو تیار ہوگا؟ پولیس اسٹیشن پر رات میں پولیس بند کر دے، ان کا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ اطہر صاحب؟ جھگڑا کروائیے گا، آپ کیا کیجئے گا؟ کون تیار ہوگا؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ کوئی تیار ہو جائے گا؟ آئیے میں آپ کو ایسا آدمی دکھاتا ہوں جو 5 برس جیل میں رہنے کے لیے منتیں مرادیں مانگ رہا ہے۔ 5 برس جیل میں رہنے کے لیے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، اللہ سے جو بھی بہت سے زبردست دعائیں ہوتی ہیں مانگی جا رہی ہیں کہ 5 برس کی جیل ہو جائے۔ اب سنیے، ایک آدمی پر مرڈر کیس چل رہا ہے اور سارے قابل سے قابل وکیل جو ہیں وہ پورا کیس دے کے کہتے ہیں یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر پھانسی کے سوا کچھ ہوئے گا نہیں، پھانسی ہو جائے گی۔ اتنا بے جان ہے یہ کیس کہ اس کے اندر پھانسی کے علاوہ کوئی دوسری سزا ہوئے گی نہیں۔ جس وکیل کو دکھایا اس نے یہی کہا کہ پھانسی ہوگی صاحب، اس میں ہم نہیں ہاتھ ڈالیں گے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کلیئر کیس ہے بھائی، اس میں کہاں سے بحث کریں گے، کیا کریں گے، کاؤنٹر روک نکالیں گے، یہ نہیں چلے گا، یہ پھانسی ہوگی اس میں۔ ایک بہت ہی بڑے قابل وکیل تھے، بڑے پیسے لیتے تھے، بڑی مشکل سے راضی ہوتے تھے، مگر تھے بڑے قابل، اس میں کوئی شک نہیں، اسی لیے پیسے زیادہ لیتے تھے، اسی لیے راضی مشکل سے ہوتے تھے بہت چوٹی پر کے وکیل، ملک میں دھوم تھی ان کی۔ خیر بڑے اثرات ڈال کے، بڑے دباؤ ڈال کے، بڑی رشوتیں لوگوں کو دے کے، ان کو بہت لمبی رقم دے کے کسی صورت سے تیار کر لیا گیا، راضی نہیں ہو رہے تھے، بمشکل راضی ہو گئے راضی۔ اور جو مین بحث کا دن تھا اس دن انہوں نے کھڑے ہو کے کورٹ میں بحث کی اس کی طرف سے، اور جب کورٹ میں بحث ہو گئی، اب جج نے سب سن لیا اور فیصلہ کہا کہ ہم 8ویں دن یا 6ٹھے دن جو دن تھا اس نے مقرر کیا ان کا، اس دن فیصلہ سنائیں گے۔ اب جو خاندان والے وکیل صاحب کے پاس گئے، وکیل صاحب بتائیے کیا ہوا، کیا امید ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو کیس میں تو تمہاری جان ہے نہیں، اور میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کچھ اس میں رکھا نہیں ہے، لیکن میں نے بہت کوشش کر کے ایک رخ نکالا ہے اور جج کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر اس کی سمجھ میں وہ بات آ گئی تو دیکھو یہ تو بھول جاؤ کہ وہ بری ہو جائے گا، بری تو ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح سے، لیکن ہاں اتنا ضرور میں نے کوشش کی، اور میں نے بری ہونے کے لیے کوئی کہا بھی نہیں ہے جج سے، میں نے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، ورنہ وہ تو سبھی ختم ہو جاتا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو 5 برس کی سزا والی دفعہ لگ جائے اور پھانسی والی نہ لگے۔ تو بھائی کوشش میری تو یہ ہے کہ اس کو 5 برس کی سزا ہو جائے۔ اب اگر جج کی سمجھ میں آ گیا اور میری کوشش کامیاب ہو گئی تو اس کو 5 برس کی سزا ہوگی، ورنہ بھائی پھانسی تو ہوگی۔ تمہارے کیس میں جان تو ہے نہیں، میں نے پہلے ہی تم سے بتا دیا تھا، اسی لیے میں کیس تمہارا لے نہیں رہا تھا، تو پھانسی تو رکھی بھی ہے، مگر میں نے کوشش کی ہے کسی صورت سے بچ جائے اور 5 برس کی سزا ہو جائے۔ اب جو وکیل صاحب نے یہ کہا تو اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کی بیوی، اس کا خاندان، یا اللہ 5 برس کی سزا ہو جائے، یا اللہ 5 برس کی سزا ہو جائے، یا اللہ 5 برس کی سزا ہو جائے۔ پورا خاندان منتیں، مرادیں، دعائیں، جس مذہب کا ہے اس مذہب کے حساب سے آرزو کر رہا ہے 5 برس کی سزا، 5 برس کی سزا، 5 برس کی سزا ہو جائے، یہاں تک کہ خدا کر کے فیصلے کا دن آیا، عدالت بیٹھی، جج نے جناب فائل سامنے کھول کے ججمنٹ سنانا شروع کیا۔ اب سانسیں رکی ہوئی ہیں سب کی ججمنٹ سننے کے لیے، اور جو اس نے ججمنٹ سنایا اس نے وہی دفعہ لگائی جو وکیل چاہتا تھا، اور کہا ہم اس کو 5 برس کی سزا دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی اس کی زبان سے یہ نکلا کہ ہم 5 برس کی سزا سناتے ہیں، ویسے ہی باہر مبارک سلامت ہونے لگی، مٹھائیاں بٹنے لگیں۔ ہاں
ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بیوی کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو مبارک مبارک مبارک۔ وکیل صاحب کی یہاں مٹھائیوں کی پھلوں کی ٹوکریاں جا رہی ہیں، وکیل صاحب مبارک ہو، بڑا کارنامہ کر دیا، بہت زبردست کیس جیت لیا، یہ کر دیا۔ وہ بھی ہتھکڑی پہنے ہوئے جا رہے ہیں 5 بس خزہ کاٹنے، وہ وہیں سے ہاتھ ہلا کے مسکراتے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ پولیس وین میں بیٹھ رہے ہیں یہاں لگے، مگر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، جی کہ 5 برس میں آ جائیں گے، پھانسی کے تختے پر نہیں جائیں گے۔ آپ سمجھے 5 برس کی ایک رات کوئی پولیس کسٹڈی میں نہیں رہے گا، مگر 5 برس کی سزا پر مبارک سلامت اس لیے ہے کہ پھانسی کے مقابلے میں ہے۔ آپ اسلامی سزاؤں کا فلسفہ سمجھیے، یہ سزائیں لینے اس لیے لوگ آ رہے ہیں کہ ہاتھ کٹنا ہو یا کوڑے کھا کھا کے جان جانا ہو، یہ عذاب جہنم کے مقابلے میں ہے۔ صلوات بر محمد۔ سلام ہو حیدر کرار پر، جس کا ہر عمل فلسفہ اسلام کی تشریح تھا۔ اب سمجھے آپ اسلامی سزائیں کیا ہیں؟ آپ چونکہ اس زندگی کو سب کچھ مانتے ہیں، اور جو نکل بھاگا وہ بچ گیا۔ اسلام میں ایڈمنسٹریشن کی بنیاد تقوی ہے، خوف خدا ہے، اور خدا سے بچ کے آدمی مر کے بھی خدا سے نہیں بھاگ سکتا۔ مر گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے بچ کے نکل گئے، یہاں کا قانون ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے اگر آدمی مر گیا تو، لیکن اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مر گیا تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے معاملہ عزیزان گرامی، یہ ہے۔ اب انشاءاللہ جو کچھ بھی ہے کل آپ کی خدمت میں آخر کی مجلس میں عرض کر دوں گا۔ اب بات تمام ہوئی۔ یہی وہ فلسفہ ہے اور یہی وہ فکر ہے جو ہم کو آل محمد سے ملی۔ یہاں اللہ کو مانتا کون؟ اور جب اللہ پر یقین نہیں ہے تو موت کے سامنے لوگ آ کے کانپتے ہیں، اور جن کو اللہ پر یقین تھا اور اس کے وعدوں پر یقین تھا وہ موت کے سامنے آ کے مسکراتے تھے۔ اگر اس کا سبق لینا ہو تو کربلا والوں سے لیجیے۔ دنیا میں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا اور سنا کہ موت پیچھا کر رہی ہے اور آدمی بھاگ رہا ہے، اور لوگ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، جب موت سامنے آ جاتی ہے تو سب کا دم نکل جاتا ہے۔ زبانی تو ہر ایک کہتا ہے جناب میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ بھی فیشن ہے، یہ فیشن ہے، جناب میں موت سے نہیں ڈرتا۔ آ جائے سامنے پھر دیکھیے۔ جی وہ ایک بڑھیا تھی، 90 برس کی ہو گئی تھی، تو بڑھاپے کی تکلیفیں ایسی، یا اللہ موت بھیج دے، یا اللہ موت بھیج دے، اٹھتے بیٹھتے بیچاری، یا اللہ موت بھیج دے، یا اللہ موت بھیج دے۔ دیکھا تو تھا نہیں بڑی بھی نے کبھی موت کو، سنا تھا خالی، موت بھیج دے۔ ان کے میاں زندہ تھے، وہ بھی 90-95 برس کے تھے، مطلب تو وہ گھر محلے میں تھی شادی کہیں، تو وہاں پکا تھا پلاؤ، تو گلی میں دیگیں ویگیں سب رکھی ہوئی تھی، ایک دیگ میں پانی وانی تھا کچھ، تو ادھر سے بھینسیں جا رہی تو انہوں نے اس میں منہ ڈال دیا، دیگ میں پانی دیکھ کے، تو وہ جو منہ تو ڈال دیا اس نے، وہ جب سر اٹھایا اس نے تو اس کے سینگ پھنس گئے، تو وہ دیگ لیے ہوئے یوں اٹھی بھینس، تو آپ سمجھئے کالی بھینس، اس کے منہ کے بعد دیگ چڑھی ہوئی، تب اس کو دکھائی تو آگے دے نہیں رہا ہے، دکھائی تو دے نہیں رہا ہے، وہ بھاگی تو ان کے گھر میں گھسی، یہ اسی وقت موت کو پکار چکی تھی کہ یا اللہ موت بھیج دے۔ میاں ان کے بیمار تھے، سامنے یوں دالان تھا، ادھر کمرہ تھا، تو میاں بیمار تھے، 2 دن سے ان کو بخار تھا، تو وہ ادھر کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور یہ ادھر لیٹی ہوئی تھیں دالان میں،
90 برس کی بڑھیا اور 92 برس کے میاں ادھر لیٹے ہوئے تھے، اور وہ 2 دن سے ان کو بخار بھی آ رہا تھا۔ یہ اسی وقت پکار چکی تھی، یا اللہ اب تو موت بھیج دے۔ بھڑ سے دروازہ کھلا، وہ بھینس، تو اب بھینس تو پہچان نہیں پائی، اس لیے کہ اس کے منہ پر دیگ چڑھی بھی تھی، یہ سمجھی موت آ گئی، تو فوراً چلائیں وہ ادھر لیٹے ہیں، وہ ادھر لیٹے ہیں، وہ ادھر لیٹے ہیں۔ سمجھے؟ تو یہ ہے معاملہ میاں کہ آدمی زبانی کہتا ہے، یہ فیشن ہے کہ موت بھیج دیں، موت بھیج دیں۔ موت آ جائے کسی کی تو پتہ لگتا ہے کہ موت کیا چیز ہے۔ زبانی تفریح کرنے میں کوئی مذاکرہ بھی نہیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ان کا زو لے جا کے دکھائیے بچوں کو، ان کا شیر لائیے، ہم شیر کے کان پکڑ کے یہ کر دیں گے، گینڈے کا سینگ پکڑ کے اس کو الٹ دیں گے۔ 5-6 برس کے بچے جاتے ہیں زو تو ان کے بڑے تماشے دکھاتے ہیں، لیکن ایسا کتا بھوگنے لگا، جلدی سے لپٹ گیا اپنے اماں کے۔ تو یہ آدمی کا حال ہے، یہ جو چھوٹا سا ہے وہی بڑا سا بھی ہے، اس میں فرق نہیں ہے زیادہ۔ لیکن عزیزان گرامی، بس ایک ہی گھرانہ تھا جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اور بچوں نے موت کا مزہ بتا دیا۔ ہر ایک نے موت کو کڑوا کہا، کڑوا گھونٹ، کڑوا گھونٹ، کڑوا گھونٹ۔ جب سے انسان کے گرفت میں ہے تاریخ، جب سے موت کا یہی ڈیفینیشن ہے، موت کا مزہ کڑوا ہے، موت کا مزہ کڑوا ہے۔ حسین کے گھر کے بچوں نے بتایا، ہلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فلسفہ شہادت سے واقف ہیں۔ زندگی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کربلا میں شہادت کی تمنا ہو رہی تھی۔ دنیا میں رواج الگ ہیں، وہ زہیر قین کھڑے کہہ رہے تھے کہ اگر مہین مہین قینچی سے کاٹے بھی جائیں اور ہوا میں خاک جلا کے اڑا دی جائے تب بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ مسلم ابن اوسجا تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے مولا، اگر ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہوتی تو وہ کل آپ پر قربان کر دیتے ہیں۔ 4 دن کی زندگی کیا ہے؟ یہاں اہل بیت کا گھر ہے نا، اللہ اکبر، ان کا معیار ہی الگ تھا۔ دنیا میں اولادوں کی تمنائیں ہوتی ہیں اس لیے کہ زندہ رہیں، سلامت رہیں، آبادی بڑھے ان سے، دنیا میں ان کی وجہ سے رونق ہو، ہمارا نام چلے۔ علی بیٹے کی تمنا اس لیے کر رہے ہیں کہ راہ خدا میں شہید ہو۔ دنیا میں بازو پر تعویذ باندھے جاتے ہیں، گلے میں تعویذ ڈالے جاتے ہیں بچوں کے، اس لیے کہ ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رہیں، زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ امام حسن اپنے بچے کے بازو پر تعویذ باندھ رہے ہیں اس لیے کہ شہادت کی اجازت مل جائے۔ یہاں موت کے فلسفے الگ ہیں عزیزان گرامی، آپ جانیے کیا موت کو۔ یہاں دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ آدمی بھاگ رہا ہے، موت پیچھا کر رہی ہے۔ صرف کربلا میں دیکھا کہ موت بھاگ رہی ہے، لوگ پیچھا کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کو یقین نہیں آیا تو تاریخ میں جملہ کیوں لکھا ہے کہ مرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے؟ مرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی موت پیچھے ہٹی جا رہی ہے، یہ جلدی چاہتے ہو اس پر جھپٹ پڑے۔ صبح سے شام تک بازار شہادت گرم رہا۔ ہماری جان نثار ایک مصاحب کی فرمائش ہے، 2 جملے وہ پڑھ دوں اور مجلس کو تمام کر دوں۔ صبح سے شام تک بازار شہادت گرم رہا۔ پہلے دوست قربان ہوئے، جب دوست نہ رہے تو عزیزوں کی باری آئی، جب عزیز نہ رہے تو دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ جن کو گودیوں میں پالا تھا ان کی باری آئی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، عباس کی میت نہ آئی، حسین عباس کا خون میں ڈوبا علم لے کے آئے۔ علی اکبر کے جنازے کو ضعیفی میں اکیلے اٹھایا، ننھے علی اصغر کی تربت ہاتھوں سے بنائی۔ اور جب ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا میرا مولا تو روایت بتاتی ہے کہ اب در خیمہ پہ آئے۔ کتاب میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، تصور کی آنکھوں سے سب دکھائی دیتا ہے۔ حسین جب در خیمہ پر کھڑے تھے تو سوچئے کیا شکل ہوگی۔ چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، کپڑوں پر علی اکبر کا خون تھا، ہاتھوں میں قبر علی اصغر کی مٹی تھی۔ اس شان سے در خیمہ پر کھڑے تھے، ہان کے ایک ایک بی بی کو سلام کیا۔ چاہنے والی بہن پسیدہ رائیں، کہا بھیا خیمے میں تشریف لائیے۔ بھائی کو خیمے میں لے گئیں اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس امام تشریف لے گئے۔
بیٹے سے جا کے تھوڑی دیر گفتگو کرتے رہے، جو تاریخ سن نہ سکی کہ کیا باتیں ہوئیں باپ اور بیٹے میں، ہاں تاریخ نے اتنا سنا کہ جب اٹھنے لگے تو فرمایا بیٹا سید سجاد جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو سلام کہہ دینا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے سلام کہلوا کے چلے تو بہن سے پرانا لباس مانگا کہ بہن پرانا لباس دے دو۔ واقف اسرار مشیت بہن سمجھ گئی کہ بہن بھائی اب جو خیمے سے جائے گا تو نہ آئے گا، اس لیے کہ جس کے لیے اللہ نے شب عید نیا لباس بھیجا تھا اب وہ اللہ کی سرکار میں جانے کے لیے لباس تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ حسین نے لباس کہنا زیب تن فرمایا، اور جب چلنے لگے تو شہزادی زینب آئیں، کہا بھیا آپ جا رہے ہیں ان سیدانیوں کو ایک تمنا پوری کرتے جائیے۔ کہا بہن کیا تمنا ہے؟ کہا بھیا اور کچھ نہیں، یہ آپ کو آخری بار رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا بہن یہ کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا کچھ نہیں بھیا یہ ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس حلقے میں آ جائیے تاکہ بےکس بیویاں دل بھر کے آپ کو دیکھ لیں۔ اے لیجئے تاریخ بتاتی ہے امام نے اجازت دی، سیدانیوں نے حلقہ بنایا، حسین اس حلقے میں تشریف لائے۔ روایت میں تو میں نے صرف اتنا ہی پڑھا کہ ایک ایک کے چہرے پر نظر کی اور فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا۔ خدا کی قسم بڑا عجیب منظر ہوگا، کسی کا بیٹا مارا گیا ہے، کسی کا بھائی مارا گیا ہے، کسی کا شوہر مارا گیا ہے، کسی کا باپ مارا گیا ہے، یہ بیویاں جو کھڑی ہوئی تھی ان کا کیا حال تھا، ان کی کیا کیفیت تھی، اور حسین ان کے درمیان ہے اور جو گھر کا سہارا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ ایک ایک کے چہرے پر نظر کی، فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا۔ یہ کہہ کہ امامہ ہاتھوں پر لیا، ہاتھ اٹھائے، کہا اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ یہ کہنا تھا کہ حلقہ خود بخود ٹوٹ گیا، حسین چلے۔ بس تاریخ میں بڑا دل خراش منظر لکھا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ کربلا میں حسین کی 7 بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں، 2 تو معصوم عالم کی بیٹیاں تھیں، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم، اور 5 بہنیں وہ تھیں جو مولا علی کی صاحبزادیاں تھیں، وہ بھی امام حسین کی بہنیں تھیں۔ بھلے ان کی والدہ معصوم عالم نہ صحیح مگر وہ بھی امام حسین کی بہنیں تھیں، اور وہ بہنیں اتنی چھوٹی تھیں امام حسین سے کہ صرف رشتے میں بہنیں تھیں، حسین نے بیٹیوں کی طرح ان کو پالا تھا۔ تو وہ بہنیں جو تھیں وہ اتنی کمسن تھیں اور اتنی چھوٹی تھیں امام حسین سے کہ بیٹیوں کی طرح حسین نے ان بہنوں کو پالا تھا۔ بس تاریخ میں وہ دلخراش منظر لکھا ہے کہ اس حلقے سے لے کے در خیمہ تک جو حسین گئے ہیں تو 7 بہنیں بھائی کے گلے میں باہر ڈالے ہوئے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، اے بھیا خدا حافظ، اے حسین خدا حافظ۔ خیمے میں رونے کا شور بلند تھا، سوار دوش رسول جا رہا تھا، زینب کبریٰ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، حسین رخصت ہو گئے، سیدہ کا گھر ویران۔